الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیار ان کا اگر حاصل ایمان نہ بنے گا، پیار ان کا اگر حاصل ایمان نہ بنے گا، مومن تو بڑی بات ہے انسان نہ بنے گا۔ تعظیم محمد ہی تو ہے جان عبادت، تعظیم محمد ہی تو ہے جان عبادت، کتنا کوئی عابد ہو پر مسلمان نہ بنے گا۔ افلاک نہ پہنچے تیری خاک کف پاک کو، افلاک نہ پہنچے تیری خاک کف پاک کو، ذرہ کبھی خورشید درخشاں نہ بنے گا۔ حق مدح پیغمبر کا ادا ہوگا نہ تجھ سے، حق مدح پیغمبر کا ادا ہوگا نہ تجھ سے، جب تک کہ تو گدائے حسان نہ بنے گا۔ بلال جو نہ سمجھے سخن صاحب قرآن، بلال جو نہ سمجھے سخن صاحب قرآن، وہ لاکھ سخنور ہو سخندہ نہ بنے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا عنوان گفتگو مکارم اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ الفاظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور مفہوم و معنی اللہ کی طرف سے ہوں۔ مکارم اخلاق کے لیے وہ ایک جامع روایت ہے۔ آج کی اس نشست میں مکارم اخلاق کے لیے میں وہ روایت پیش کروں گا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے حدیث قدسی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کے لیے خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور گناہ گاروں کو ڈرانے والا، وحرزا للامیین اور امیوں کے لیے پناہ دینے والا بنا کر بھیجا۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص الخاص بندے اور رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا اس لیے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ زبان کے سخت ہیں اور نہ آپ دل کے سخت ہیں۔ ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ آپ بازاروں میں چلنے پھرنے والے ہیں۔ ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں۔ ولکن یعفو ویغفر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ گویا کہ قرآنی حکم ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ عمدہ طریقے سے پیش کرو، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع، اللہ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات نہیں دیں گے، یقیم به الملة الأوجاع، جب تک گمراہ قوم کو اللہ ہدایت کے رستے پر گامزن نہ کر دیں۔ ويفتح به أعينا عميا، اور اللہ کافروں کی آنکھوں کو کھول نہ دیں۔ وآذانا صما وقلوبا غلفا، ان کے بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول نہ دیں۔ اصدرہ بکل جمیل، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسدید اور درستگی کرتا رہوں گا، بکل جمیل، ہر اچھی خصلت کے ساتھ۔ وأہب لہ کل خلق کریم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمدہ خصلت سے نواز دوں گا۔ وجعل السکینۃ لباسہ وشعارہ، میں اطمینان کو، سکینت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار اور لباس بنا دوں گا۔ والتقویٰ ضمیرہ، اور تقویٰ ان کا ضمیر یعنی دل بنا دوں گا۔ والحکمت معقولہ، اور حکمت سوچی سمجھی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بنا دوں گا۔ والصدق والوفاء، اور سچائی اور وفاداری کو، سچائی اور وفاداری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی اور وفاداری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بنا دوں گا۔ والعفو والمعروف خلقہ، نیکی، والعفو معافی، والمعروف اور نیکی، خلقہ ان کی عادت بنا دوں گا۔ والعدل سیرتہم،
سیرت عدل و انصاف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنا دوں گا، والحق کا شریعتہ، حق کو ان کی شریعت بنا دوں گا، والہدا امامہ، ہدایت ان کی پہچان ہوگی، والاسلام ملتہ، اور دین اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہوگی، اہدی بہی بعد الضلالہ، احمد اسم، ان کا نام لقب احمد ہوگا، اہدی بہی بعد الضلالہ، میں گمراہی پھیل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے رستے پر گامزن کروں گا، وَأُعْلِمَ بِهِ بعد الجہالہ، اور جہالت تامہ کے پھیل جانے کے بعد، زمانہ جاہلیت کے بعد جو علم و عرفان آیا وہ حضور کی بدولت آیا، تو یہی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُعْلِمُ بِهِ بعد الجہالہ، میں جہالت تامہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو علم و عرفان کی دولت عطا کروں گا۔ اسی کو ہری چند اختر یوں پکارتا ہے، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی آج روئے زمیں پر تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا ویرانہ، افلاطوں کی خرد اور سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بشیرہ تھا، دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان و کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ تو رب تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَرْفَعُ بِهِ الْخُمَالَ، پستی کے بعد لوگ جب پستی میں ڈوب جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے میں انہیں بلندی عطا کروں گا، وَأُسْمَى بِهِ بَعْدَ النَّكِرَةِ، لوگ جب ناحق اور ناشناس ہو جائیں گے جہالت کے بعد، جب پستی میں ڈوب جائیں گے جہالت میں ڈوب جائیں گے، عثمہ بھی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں پہچان عطا کرے گا۔ پھر ایسی پہچان عطا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو اللہ نے کہ شاعر پکار اٹھا کہ وہ لوگ کہاں اگلے زمانے والے، وہ لوگ کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کے جھکانے والے، راز کیا تھا کہ آپس میں ملے تھے نہ کبھی، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے مشرق و مغرب کو ملانے والے۔ تو اکثر بھی بعد القلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کثرت عطا کریں گے امت کو، وَأُغْنِي بِهِ بعد العیلہ، اور فقر و فاقہ جب پھیل جائے گا لوگوں میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ لوگوں کو غنا عطا کریں گے، وَأُلِّفَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور اللہ خود فرما رہے ہیں وَأُلِّفَ بِهِ، میں محبت و الفت پیدا کروں گا، بین قلوب مختلفۃ، اختلاف رکھنے والے دلوں کے درمیان، وَأَهْوَاءٍ مُشَتَّتَةٍ، اور بری خواہشات رکھنے والوں کے درمیان، وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور متفرق امتیں جو آپس میں بکھری پڑی امتیں ہیں ان کے درمیان۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسی اللہ نے اوس و خزرج جن کی لڑائیاں چلتی تھیں، جن کی ہر وقت لڑائیاں چلتی تھیں، کیسے آپس میں ایک دوسرے پہ جان فدا کرنے والے بن گئے۔ وَجَعَلَ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میں بناؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی ہے۔ ہاں یہ اسی پیغمبر انقلاب کا لائحہ عمل اور فلسفہ نظام حیات ہے جس نے آج سے 1400 سال قبل جہالت و بربریت اور ظلم و تشدد کی کوکھ سے جنم لینے والی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، جس کی پاک دامنی، عفت و عصمت، صدق و صفا، اخلاق و حیا اور عفو و درگزری کے اپنے تو کیا غیر بھی مقر اور معترف تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ انسانیت کو قومی تفاخر اور نسلی امتیاز کی دلدل سے نکال کر امن و سلامتی، محبت و الفت اور اخوت و بھائی چارے کا اس انداز سے درس دیا کہ آپس میں خون کی ہولی کھیلنے والے ایک دوسرے پہ جان فدا کرنے لگے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد تھی کہ امن و امان، اتفاق و اتحاد اور عدل و انصاف کی وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جس کی مثال دنیا تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو پھر آخر میں کیوں نہ کہوں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، سیرت النبی کو عام کریں، سیرت مصطفیٰ کو عام کریں، جن چراغوں سے ہوتا ہے روشن زمانہ، آؤ ان چراغوں کو عام کریں۔ والسلام، جزاکم اللہ۔